بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ایک بھرپور مہم انہوں نے چلائی اور اپنے جو مخالف امیدوار تھیں کاملا ہیرس، ان کو بڑی زبردست قسم کی شکست دی ہے۔ لینڈ سلائیڈ وکٹری، نہ صرف یہ کہ صدارتی دوڑ میں وہ جیتے بلکہ ہاؤس آف ریپبلک جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہاں پر بھی برتری حاصل کر لی اور سینٹ میں بھی ریپبلکنز نے برتری حاصل کر لی ہے۔ اور جب انہوں نے وکٹری سپیچ کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں اب سب کچھ فکس کر دوں گا۔ مبارکبادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اپنی وکٹری سپیچ میں انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سنتے ہیں، پھر شامی صاحب کی طرف جا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 47ویں صدر ہوں گے۔ جی ہاں، جب پہلے منتخب ہوئے تھے تو 45ویں صدر تھے، وہ فارم 45 بھی آ گیا اور فارم 47 بھی آ گیا اور فارم میں بھی آ گئے۔ اور پہلے بھی انہوں نے ایک خاتون کو شکست دی تھی، ہیلی کلنٹن کو، اور اب بھی کمالا ہیرس جو ہیں ان کو شکست دی ہے۔ اب ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے نا، اس میں بھی بہت زیر بحث رہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ ہاں جی، تو ہمارے خواجہ آصف صاحب نے بھی اور بعض دوسرے دوستوں نے بھی ہاں جی، کچھ اشارے خاصی ٹویٹس کر رکھی ہیں۔ اب کچھ تو ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور کچھ شرمندہ ہیں۔ تو بہرحال ان کو مبارکباد دے دی گئی ہے۔ ہمارے شہباز شریف صاحب نے بھی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی، اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ میں سب کا صدر ہوں، مجھے سب نے ووٹ دیے ہیں۔ اچھا، یعنی مسلمانوں نے، عربوں نے اور دوسرے تمام جو مختلف الخیال اور مختلف النیاد جو امریکنز ہیں، اس لیے میں سب کے مفادات کا خیال رکھوں گا۔ امریکہ کو عظیم تر بنانے کا وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جنگیں اب بند کراؤں گا۔ ہاں جی، اور یہ شروع بھی نہیں کروں گا بلکہ جو چل رہی ہیں وہ بند کروں۔ حماس جو ہیں، حماس نے بھی توقع ظاہر کی ہے، رد عمل آ گیا، ان کو وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو خاص توقع لگائی جا رہی ہے کہ جنگ غزہ میں وہ بند کرائیں۔ اب دیکھتے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے بھی یوکرین کے صدر جو ہیں ولادیمیر انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے۔ تو اب یہ بھی ہے، یوکرین کی طرف بھی ان کے پیوٹن سے بھی تعلقات ہیں۔ تو اب کس طریقے سے امریکہ جو ہے عظیم بنتا ہے۔ اب تو دیکھیں نا، کو کہہ رہے 2 کروڑ سے زائد غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں مقیم ہیں، جو چور دروازوں سے آئے ہیں، ہاں جی، یا وزٹ ویزا پہ آئے، ویزا ختم ہو گیا، واپس نہیں گئے، اللیگل ہو گئے، تو ان کو واپس بھیجنا ہے۔ میکسیکو کے سرحد کے ساتھ انہوں نے دیوار بنانی شروع کی تھی، اسے جو بائیڈن نے روک دیا، اب وہ دوبارہ شروع کریں گے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ جو امریکہ میں جو بھی آئے وہ قانونی طریقے سے آئے، جو غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں ان کا ناطقہ بند کریں گے۔ گویا اب یہ سارے وعدے ان کے ہیں اس میں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر تو دیکھیں نا مقدمات بھی درج ہیں۔ ہاں جی، فرد جرم بھی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اگر وائٹ ہاؤس نہ گئے تو جیل چلے جائیں گے۔ اور دیکھیں امریکن سسٹم خوب ہے کہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ اگر امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں، امریکن شہری ہیں اور انتخاب لڑنا چاہتے ہیں اور انتخاب لڑنے کے اہل ہیں، آپ کی عمر 35 سال ہے، تو پھر آپ کچھ ہو جائے آپ کا راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ ہمارے ہاں بھی پرانے اہل سیاست جو تھے، راجہ رسول اللہ خان اور دوسرے، وہ کہتے تھے سیاست دانوں کا احتساب جو ہے نا وہ عدالتیں نہیں کرتی، اچھا، وہ عوام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عوام ہی کو موقع ملنا چاہیے کہ سیاست دانوں کا احتساب کریں۔ لیکن ہمارے ہاں تو سیاست دانوں کا احتساب بار بار کیا گیا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ 2-4 سال کے بعد پھر وہی زندہ ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔